اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک مومن کی زندگی میں نماز بہت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن میں اور کافر میں امتیاز کرنے والی بات اس کی نماز ہے، اور نماز کے حوالے سے احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو اتنی احادیث سامنے آتی ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ خالی نہیں چھوڑا۔ ہر قسم کی ہدایات نماز کے بارے میں ملتی ہیں، تاکید ملتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین ہے، کہ نماز کی ادائیگی دین کا ستون ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ عام تعمیرات ہوتی ہیں، مکانات بنتے ہیں، ان میں ستون بنائے جاتے ہیں، ستون کے بل پر ہی چھت قائم رہتی ہے، اور اگر ستون کو ہٹا دیا جائے تو ساری عمارت گر پڑے گی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مضمون بنتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں صلاۃ نہیں تو اس کی زندگی میں ستون نہیں، اور جس زندگی میں ستون نہ ہو اس کا وجود بھی نہیں رہتا۔ تو بہت ہی امتیازی بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک پہلو یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا تاکید ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور ہو، کہ نماز کی کلید طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اس لیے وضو کے بارے میں ایک روایت آج پہلے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پانی منگوایا اور پہلے 3 مرتبہ اس سے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے برتن سے پانی لے کر کلی کی، پھر اپنے ناک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ اچھی طرح دھویا، پھر کونیوں تک 3 بار ہاتھ دھوئے۔ کونیوں تک سے مراد ہے کہ کونیوں کو شامل کرتے ہوئے 3 بار اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک اپنے ایڑیوں سمیت پاؤں 3 بار دھوئے۔ اس میں بھی ٹخنے شامل ہیں، ان کو خالی چھوڑنا یا ایڑیوں کو خشک رہنے دینا یہ بھی درست نہیں۔ اور اس طرح وضو مکمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ انہوں نے صحابہ کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے ان کو وضو کر کے دکھایا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی یا الجھن نہ رہے۔ اور یہ سارا کام کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس طرح سے وضو کیا جس طرح سے اس وقت میں نے کیا ہے اور کر کے دکھایا ہے، اور پھر وساوس سے محفوظ رہ کر خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے پہلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو یہ نمونہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بھی تڑپ ہوتی تھی کہ جو باتیں آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو سکھائیں، ان تک پہنچائیں، اور پوری وضاحت کے ساتھ۔ تو اس حدیث میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا صحیح طریقہ اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مثلاً وضو ہے، نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور نیکی کے کام ہیں، کھانے کھانے کے آداب ہیں، یہ ساری باتیں والدین کو اپنے بچوں کے سامنے کر کے صحیح طور پر ان کو بتانی چاہیے، کیونکہ بہت ساری باتیں انسان عملی نمونے کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ اس لیے یہ نمونہ
ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آج کے درس کی دوسری حدیث مسلم شریف سے لی گئی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹا دیتا ہے اور انسان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو ہے کہ وہ صحابہ کو وقتاً فوقتاً نصیحت فرماتے، تاکید فرماتے، اور کئی دفعہ یہ بہت ہی لطیف انداز ہے کہ کوئی بات بتانے سے پہلے صحابہ سے سوال کے رنگ میں پوچھتے کہ کیا میں ایسا نہ کروں۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا منصب ہی یہ تھا کہ آپ ہدایت کے لمبردار ہیں، ہدایت دیں انہیں۔ لیکن بعض اوقات مخاطبین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، انہیں بیدار کرنے کے لیے اور انہیں پوری طرح الرٹ کرنے کے لیے کہ دیکھو میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں، کیا میں یہ بات تمہیں نہ بتاؤں؟ تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کو غیر معمولی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور جزا ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ، یعنی جب انسان کی طبیعت کمزور ہو اور وہ نہ چاہتا ہو کہ نیند سے اٹھ کر ٹھنڈا پانی ہے یا گرم ہے جو بھی ہے اس کے ساتھ وضو کرے، اور اس کی طبیعت میں کچھ کسل اور سستی پائی جاتی ہو، اس کے باوجود اگر انسان اٹھ کر وضو کرتا ہے تو یہ بھی ایک بہت عام بات ہے اور بہت بڑی نیکی ہے۔ سردی کے موسم میں اکثر ہوتا ہے کہ پانی ٹھنڈا اگر ملے تو انسان کا وضو کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی، تو فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کرتے ہوئے اس کو پوری طرح صحیح طور پر، ٹھیک طور پر، اچھی طرح ہر چیز کو مکمل کرتے ہوئے وضو کرنا علی المکارہ ہے، اگرچہ اس وقت طبیعت انسان کی اس بات کو ناپسند کرتی ہو۔ یہ وہ بات ہے جو بہت بڑے اجر کا موجب ہے۔ اور پھر فرمایا اور مسجد میں دور سے چل کر آنا، بعض وقت فاصلہ ہوتا ہے، پرانے زمانوں میں تو چل کر ہی آنا ہوتا تھا، آج کل اللہ نے سواریاں بھی دے دی ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات یہ فاصلہ انسان کو اس طرف مائل کرتا ہے کہ بڑی دور کی بات ہے، کیسے جائیں گے، کتنا وقت لگے گا، پیدل چلنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ مسجد میں دور سے چل کر آنا یہ بھی غیر معمولی نیکی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ مومن کا لگاؤ نماز کے ساتھ اتنا قریبی ہوتا ہے، جیسا ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن نماز پڑھ کر مسجد سے جاتا ہے تو گویا اس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مجبوراً مسجد سے جاتا تو ہوں لیکن پھر آنے کا خواہش مند ہوں، پھر کب نماز کا وقت ہوگا، کب میں آؤں گا۔ تو اس لحاظ سے یہ فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ جو مومن کی دلی کیفیت اس میں پتہ لگتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ان میں ایک قسم کا رباط پایا جاتا ہے۔ رباط کہتے ہیں سرحدوں پر چھاؤنی قائم کرنا تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو سکے اور نقصان نہ پہنچائے۔ تو شیطان جو ہمیشہ مومنوں کے ساتھ لگا رہتا ہے، نقصان کی کوشش کرتا ہے، تو فرمایا یہ تین باتیں ایسی ہیں اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو یہ گویا اسی طرح ہے جیسے کوئی حکومت اپنی سرحدوں پر چھاؤنیاں قائم کر لیتی ہے، اور اسی طرح ایک مومن اپنے آپ کو گناہ سے مکمل طور پر محفوظ کر لیتا ہے، شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 2 دفعہ فرمائی۔ یہ بھی ایک انداز ہے نصیحت کا کہ ایک بات ایک دفعہ کہی جاتی ہے، کچھ سنتے ہیں کچھ نہیں سنتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ بعض اہم باتیں بعض مواقع پر آپ تاکید کی خاطر، خوب اچھی طرح سمجھانے کی خاطر اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات جو کی گئی ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس بات کو دہرایا کرتے تھے۔ تو جس طرح ایک ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم سب کو مثالوں کے ذریعے، تکرار کے ذریعے، محبت اور پیار کے انداز میں سمجھائی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ان سب باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں میں بھی یہ نیک باتیں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔